بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حامیم السجدہ۔ یہ اور بھی اس طرح کی صورتیں ہیں جو کہ حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، لیکن اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں سجدے کی آیت بھی ہے، اس وجہ سے حالانکہ جو باقی صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہیں ان کا نام بھی پھر حامیم ہونا چاہیے، لیکن انفرادیت کی وجہ سے اس کے اندر چونکہ سجدہ کی آیت ہے، اس وجہ سے اس کا نام حامیم السجدہ رکھا گیا۔ تو باقی صورتوں کا نام حامیم نہیں رکھا گیا تاکہ کوئی مشابہت نہ ہو جائے۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ بھی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، مکی صورت ہے۔ حامیم حروف مقطعات تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارا گیا ہے، یعنی یہ قرآن پاک جو ہے یہ نازل کیا گیا ہے رحمان رحیم کی طرف سے۔ یعنی کفار جو اعتراض کیا کرتے تھے قرآن پاک کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گڑھا ہے، تو یہ قرآن پاک میں جا بجا یہ آیات جو ہیں یہ پائی گئی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن رحمان کی طرف سے نازل ہوا، کہیں فرمایا گیا کہ یہ قرآن رحمان رحیم کی طرف سے نازل ہوا۔ تو مختلف انداز میں قرآن پاک کے نزول ہونے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ تفصیل کے ساتھ ہیں آیات اس کی آیات، قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کو عجمی میں نازل نہیں کیا گیا، کیونکہ جس دور میں یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے اس دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی تھی، اور اس دور میں پائے جانے والے لوگوں کی زبان بھی عربی تھی۔ تو قرآن پاک کو کسی اور زبان میں نازل نہیں کیا گیا، عجمی زبان میں نازل نہیں کیا گیا۔ عجمی زبان سے مراد اور زبانیں جتنی بھی ہیں ان میں سے کسی زبان میں نازل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ چونکہ ان کی زبان عربی ہے تاکہ ان کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، یا کل کو وہ یہ اعتراض نہ کریں کہ ہمیں تو قرآن کی سمجھ نہیں آئی ہے، تو قرآن میں کیا کچھ ذکر ہوتا رہا ہے ہمیں پتہ ہی کو نہیں چلا، ہماری زبان ہی یہ نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے انہی کی زبان میں قرآن پاک کو نازل فرمایا تاکہ ان کا کسی قسم کا کوئی اعتراض باقی نہ رہے۔ بشیرا و نذیرا، یہ قرآن پاک جو ہے یہ بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، پس منہ پھیر لیا اکثرہم، ان میں سے اکثر نے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس وہ نہیں سننے والے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا، اور کہا ان لوگوں نے، ان کافروں نے،
قلوبنا ہمارے دلوں پر، فی اکنہ ہمارے دل، فی اکنہ غلافوں میں ہیں۔ اکنہ کہتے ہیں کپڑے کے غلاف کو، یعنی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں ہمارے دل، یا غلافوں میں ہیں ہمارے دل، یعنی کسی بھی چیز کو، کتاب کو، کسی چیز کو غلاف کے اندر آپ لپیٹ کے رکھ دیں تو وہ چیز جو غلاف کے بغیر ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ دھول پڑی ہوئی ہوگی، اور جو غلاف کے اندر ہے وہ اس دھول سے محفوظ رہے گی۔ وہ چیز جو غلاف کے اندر ہے یا غلاف کے اوپر جو ہے وہ دھول ہوگی، اس کے اندر دھول نہیں جائے گی۔ تو جیسے غلاف کے اندر دھول اثر انداز نہیں ہوتی، ایسے ہی قرآن پاک کی باتیں جو ہے نا وہ ہمارے دل پر بھی اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہیں، تو وہ قرآن کی باتیں ہمارے دلوں پر کیسے اثر انداز ہوں؟ جی ہمارے دلوں پر کیا ہے؟ غلاف ہیں، یا غلافوں میں ہیں ہمارے دل، مما تدعونا الیہ، اس بات سے تدعونا کہ جو دعوت دیتے ہو تم ہمیں، الیہ اس کی طرف، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کیونکہ ہمارے دل غلافوں میں۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں وقر کہتے ہیں کہ گرانی ہے، یعنی ہمارے کانوں میں جو ہے نا وہ روئی ٹھونسی بھی ہے، تو ہمیں آواز ہی کوئی نہیں آتی۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے یا رکاوٹ ہے کسی بھی چیز کی۔ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، پس تم عمل کیے جاؤ، اننا عاملون، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے، یعنی تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے، ٹھیک ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، جب انہوں نے یہ ساری باتیں کیں کہ جی مطلب جس کا لب لباب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی باتوں کا جو ہے نا ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، تو مقصود یہ تھا کہ جی آپ بھی ہماری طرح ہی ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہیں جی، تو ہم آپ کی باتوں کو اتنا باریکی کے ساتھ کیسے لیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری مثل، تمہاری طرح بشر ہی ہوں، ایک انسان ہی ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں فرشتوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں کہ میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو تمہیں وہ بات سمجھ نہیں آتی ہے جی، تو یعنی کسی اور مخلوق کا کوئی بھی اگر کوئی ہو تو شاید کہ وہ آگے کوئی بات کرے تو وہ ہمیں سمجھ نہ آئے، انسانوں میں سے بھی اگر ہو لیکن کسی اور علاقے کا ہو، وہ آگے بات کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کی ہمیں سمجھ نہ آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے اور انہی کی ہم زبان تھے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ یہ اعتراض کرے کہ جی ہمیں آپ کی کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے، جی آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، یا ہمارے دلوں پہ پردہ ہے،
تو ہمارے کان بند ہوئے ہوئے ہیں جی، تو آپ کی کسی بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، تو یہ تو ان کا اعتراض جو ہے یہ سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوں، یوحیٰ الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروہ، پس تم متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف، واستغفروہ، اور مغفرت طلب کرو اس سے، وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس قدر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا کیں، اور انہی کی زبان میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور انہی میں سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انتخاب فرما کے نبوت عطا فرمائی جی۔ اس قدر یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود پھر بھی وہ بھٹکے پھر رہے ہیں، تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وویل للکافرین، کہ ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ تو کون سے مشرک؟ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی جنہیں جو ہے وہ غریب لوگوں کا مداوع کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے، یتیم اور بیواؤں کی خدمت کرنے کا کوئی جو ہے وہ ان کے اندر یہ شوق اور ذوق جو ہے نا وہ نہیں پایا جاتا جی، تو وہ اپنے پیسے روپے کو دبا کے رکھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ وہ دیتے نہیں ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کے بھی وہ کیا ہے؟ منکر ہے یہ آخرت کے بھی ہم کافرون، وہ منکر ہے۔ یہ مشرکوں کا حال ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے، لہم اجر، ان کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون، جو کہ منقطع نہیں ہوگا، یعنی ان کے اجر و ثواب کو کسی موقع پہ روکا نہیں جائے گا، ہمیشگی ہے اس اجر و ثواب میں۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، آپ فرما دیجئے اَإِنَّكُمْ، کیا تم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا، خالق الارض، جس نے زمین کو پیدا کیا، فی یومین، 2 دنوں میں۔ ٹھیک ہے، 2 دنوں سے مراد یہ آج کل کے دن نہیں ہے، یہ تو دن بعد میں بنے ہیں نا، ہفتے، سال، یہ تو بعد میں بنے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کیا، یہ اس کی شایان شان ہیں 2 دن۔ وہ دن کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد 2 دنوں سے مراد 2 گھڑیاں ہوں۔ اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا 2 گھڑیوں میں، یا اس سے مراد 2 ساعتیں ہوں، 2 ساعتوں میں پیدا کیا جی۔ تو یہ بس یہ سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے، فی یومین، 2 دنوں میں۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم بناتے ہو اس کے لیے اندادا، شریک، ذَلِكَ رب العالمین، یہ رب ہے جہانوں کا، یعنی یہ تو رب العالمین ہے، اس کا اور شریک کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے مراد ذالک رب العالمین سے مراد یہ ہے، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رب العالمین، یعنی یہ تو رب العالمین ہے، اس کا کون شریک ہو سکتا ہے جس کا تم شریک بناتے ہو؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ،
اور اس نے بنائے اس میں، یعنی اس زمین میں، پیچھے زمین کا ذکر آیا نا، رواسیہ یعنی پہاڑ، رواسیہ کہتے ہیں وہ پہاڑ جو گڑے ہوئے ہیں زمین کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی یہ پہاڑ ایسے نہیں ہیں کہ زمین بنائی گئی ہے اور اس کے اوپر ایسے لا کے رکھ دیے گئے ہیں، پہاڑ اوپر نہیں رکھے گئے، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ نیچے تک بہت دور تک ہیں ان پہاڑوں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں اللہ رب العزت نے پہاڑوں کا سلسلہ جو ہے یہ قائم فرمایا؟ اس وجہ سے کہ یہ فطری طور پر زمین جو ہے وہ لڑکھڑائے نہ، جامد رہے، ٹھیک ہے۔ من فوقہا، اس کے اوپر سے، یعنی کہ جو اس کے اوپر ہیں، جو اوپر نظر آ رہے ہیں پہاڑ، اس کی بنیادیں نیچے تک ہیں۔ وبارک فیہا، اور برکتیں رکھی ہیں اس میں، ٹھیک ہے، یعنی ان پہاڑوں میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو پہاڑوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پہاڑ نمک کے پہاڑ ہیں، کوئی کوئلے کے پہاڑ ہیں، کوئی اور کسی دھات کے، کچھ پہاڑوں سے سونا نکلتا ہے، کچھ پہاڑوں سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں۔ تو اس میں بے شمار برکتیں، بے شمار خزانے۔ اب یہ صلاحیت انسان کی ہے کہ ان پہاڑوں سے وہ، اب ہمارے پاکستان میں نمک کی کان میں، نمک کے پہاڑوں میں نمک تو حاصل کر لیا جاتا ہے، تو سونا اس قوم کو کوئی نہیں ملتا کہیں سے۔ یہ نہیں ہے کہ جی یہ سونے کی کان ہے، ادھر سے سونا نکلتا ہے، جی حالانکہ ہیں ضرور، اور پاکستان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے جو ہے نا وہ علاقے جہاں پہ اس طرح کے خزانے دستیاب ہوتے ہیں، تو علاقے غیر کے اندر، بڑے دور دراز علاقوں میں، تو جب وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی ہمارے علاقے میں فلاں پہاڑ سے یہ خزانہ جو ہے نا، یہ فلاں فلاں خزانہ نکلا ہے، وہ کھودتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں ساتھ، وہ بس وہ ہماری حکومتوں کو ملنے کی دیر ہوتی ہے، بس ان پر پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں کہ اس پہاڑ کے نزدیک کوئی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس پہ حق جو ہے نا وہ تو ہمارا ہے نا، اور کسی کا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خود پھر نکال کے تو ہڑپ کر جائیں تو ایک الگ بات ہے۔ تو یعنی ملک و قوم کی خیرخواہی اور بہتری کا جو ہے نا وہ جذبہ، یہ کوئی نہیں ہوتا کسی کے پاس۔ تو یہ اس میں کیا ہے؟ برکتیں رکھی گئی ہیں۔ وقدر فیہا، اور اندازے مقرر کر دیے گئے ہیں، اندازے اس میں، یعنی ایک اندازے کے ساتھ اللہ رب العزت نے مقرر کر دی ہیں ان کے اندر برکتیں جو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اقواتا کہتے ہیں غذاؤں کو، یعنی مقرر کر دی ہیں اس میں اقواتا، اس میں غذائیں، فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں، یعنی یہ بھی اللہ رب العزت کے علم کے مطابق 4 دن ہے، اس کی قدرت اور منشا کے مطابق۔ سواء للسائلین، تو برابر ہے طلبگاروں کے لیے، یکساں ہے طلبگاروں کے لیے، یعنی کوئی اگر طلب کرنے کا اور ان کو حاصل کرنے کا جو ہے نا وہ صلاحیت رکھتا ہو، تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں اور یہ سارے خزانے جو ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں، یکساں ہیں۔ کسی کا اس پہ کوئی اجارہ داری اور کسی کی
جو ہے نا وہ کوئی قبضہ مافیا گروپ جو ہے نا وہ نہیں ہوگا کسی کا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر توجہ فرمائی۔ استوا کے بعد اگر الہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا۔ پھر توجہ فرمائی اللہ رب العزت نے الی السماء، آسمان کی طرف، وہی دخان، وہ تھا دخان، دھواں، یعنی جب زمین کو پیدا کیا نا اللہ رب العزت نے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں جو ہیں نا وہ گاڑ دیں، پھر اس کے بعد رب العزت نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، تو وہ آسمان نہیں تھے بنے ہوئے، تو صرف دھواں ہی دھواں تھا بس۔ ان دھوؤں کے ذریعہ سے رب العزت نے آسمانوں کی بنیاد جو ہے نا وہ رکھی اور آسمان پیدا فرما دیے، ٹھیک ہے۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا وکرہا، بس فرمایا اسے یا اس کو، وللارض اور زمین کو، ائتیا یعنی وللارض ائتیا ہے نا، ائتیا کہ آ جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی اس کو زمین کو کہا اور آسمان کو کہا اور زمین کو کہا آ جاؤ، طوعا وکرہا، خوشی سے یا ناراضگی سے، مجبوراً، یعنی اللہ رب العزت نے یہ بنا دیے، بنانے کے بعد فرمایا آ جاؤ، یعنی آ جاؤ سے مراد یہ ہے کہ اب تم میرے حکم کے تابع ہو، تم کو میرا حکم ماننا اور میرے حکم کی بجا آوری کرنا تم پر لازم ہے، یہ چاہے چوں کرو یا چاں کرو، جی، طوعا وکرہا، خوشی سے یا مجبوراً، تو لیکن ماننا لازمی ہے، ضروری ہے، کوئی بھی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ قالتا اتینا طاعین، دونوں نے کہا اتینا، ہم حاضر ہیں، ہم آتے ہیں، طاعین خوشی کے ساتھ، خوشی خوشی ہم آپ کے حکم کی بجاوری کریں گے، جو بھی باری تعالیٰ تیرا حکم ہوگا ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے، دل و جان سے مانیں گے۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پس فَقَضَاهُنَّ، پس بنا دیا ان دونوں کو یا انہیں، سبع سماوات، ہاں جی، آسمانوں کو، 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، ٹھیک ہے، یعنی ایک آسمان نہیں بلکہ 2 آسمان، 7 آسمان اللہ رب العزت نے بنا دیے 2 دنوں میں۔ اتنا بڑا آسمان ہے اور اتنی موٹائی ہے اس کی کہ 500 سال کی مسافت ہے، تو اتنے بڑے آسمان ایک نہیں بلکہ 7 بنائے تو 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَىٰ، یعنی 2 گھڑیوں میں یا 2 ساعتوں میں، جیسے بھی ہے اس کی شان کے لائق۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وہی فرمائی ہر آسمان میں اس کے حسب حال، یعنی امرہا، اپنے حکم کے ساتھ، ہر آسمان میں اللہ رب العزت نے اپنا حکم جاری کر دیا، یعنی ہر آسمان کے اوپر جو مخلوق ہے سب کو اپنے احکامات سے آگاہ کر دیا، سب کو اپنے احکامات جو ہے نا وہ ان کی حیثیتوں کے مطابق ان کو سنا دیے۔ وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ دنیا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور مزین فرما دیا آسمان دنیا کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باقی آسمان نہیں، صرف آسمان دنیا کو مزین کر دیا، کس لیے؟ انسانوں کے لیے مزین فرما دیا آسمان دنیا کو بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، یعنی ستاروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، وحفظا، اور اسے خوب محفوظ کر دیا،
یعنی اس کو اس آسمان کو ایسا محفوظ کر دیا کہ کبھی بھی آپ اس میں کبھی کوئی دراڑ نہیں دیکھیں گے، کبھی کوئی شگاف نہیں دیکھیں گے، کبھی اس کو ٹوٹا ہوا جو ہے نا وہ آسمان کو نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، قیامت تک وہ جس حال میں ہے اسی حال میں ایسا محفوظ کر دیا اللہ رب العزت نے اس کو۔ اور یہ زمینی مخلوقات میں سے کوئی پرواز کر کے اوپر نہیں جا سکتا اس کے حکم کے بغیر، ٹھیک ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے نظام غالب علم والے کی طرف سے، یا سب کچھ غالب سب کچھ جاننے والے کی طرف سے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یعنی اس قدر یہ نشانیاں اللہ رب العزت کی ہونے کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ فی الفور بغیر کسی تغیر و تبدل کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، لیکن وہ ایسے بدبخت ہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر پھر بھی وہ روگردانی کریں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے ڈرایا ہے تم کو، صاعقۃً، کڑک سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، مثل اس کڑک کے جو عاد اور سمود کی ہے، عاد اور سمود کی کڑک کی مانند میں تمہیں کڑک سے ڈرا رہا ہوں، یعنی جیسے ان قوموں پر وہ کڑک نازل ہوئی عذاب کی صورت میں، ایسے تم پر بھی کڑک نہ نازل ہو جائے، یعنی اسی طرح کا عذاب تم پر نازل نہ ہو جائے۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم، کہ جب آئے تھے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کیوں آئے تھے؟ یہ کہ اللہ کے سوا تعبدو، کہ نہ اللہ کے نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ قالوا لو شاء ربنا، انہوں نے کیا کہا؟ بولے لو شاء ربنا، اگر اللہ نے چاہا، اگر چاہا ربنا، ہمارے رب نے، جی، لانزل ملائکۃً، البتہ نازل کرے گا فرشتوں کو، یا نازل کرتا فرشتوں کو، یعنی اگر اللہ ہمارے رب، اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کرتا۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ كَافِرُونَ، تو اگر ہم بس جو ہم نے تم کو دے کر بھیجا ہے، ارسلتم، تمہیں بھیجا ہے، بما، جس کے ساتھ، یعنی جو جس کے ساتھ ہم نے، یا جو دے کر، ارسلتم، تمہیں بھیجا ہے، بھی، اس کو کافرون، انکار کرتے ہیں۔ جی، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اب وہ جو قوم عاد سمود کا ذکر ہوا نا، اس کی تفصیل آگے ذکر کی جا رہی ہے۔ بس وہ جو عاد ہے، فَاسْتَكْبَرُوا، تو غرور و تکبر کیا زمین میں، فی الارض، زمین میں سرکشی کی یا تکبر کیا زمین میں، بغیر الحق، نا حق، وقالوا من اشد منا قوة، اور کہنے لگے کون ہے زیادہ ہم سے قوت میں،
ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، یعنی وہ قوم عاد جو تھی وہ بہت زیادہ بھاری برکم لوگ تھے، بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، انہیں اللہ رب العزت نے مال و متاع کی فراوانی بھی دی تھی اور انہیں طاقت اور قوت بھی ان لوگوں کو بہت زیادہ دی تھی، تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے۔ تو وہ اپنے آپ پر پھر غرور اور تکبر کرنے لگے، اپنے اس جو ہے طاقت پر گھمنڈ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ وہ ہے خلقہم جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ زیادہ قوت والا ہے ان سے۔ جی وہ زیادہ ہے ان سے قوت میں، طاقت اور قوت میں، جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ زیادہ قوت والا ہے، لہذا انہیں اس بات کا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ تھے ہماری آیتوں کا انکار کرتے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اب وہ جن کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، اللہ رب العزت نے صرف جو ہے نا ان پر کوئی پتھر نہیں برسائے، کوئی ان کو اٹھا کے تو ایسے پٹخا نہیں ہے، ان پر ہوا بھیجی، ٹھنڈی ہوا۔ فارسلنا علیہم ریحن، پس ہم نے بھیجی ان پر ہوا سرسرن، ٹھنڈی، یعنی ایسی ہوا کہ جو برداشت سے باہر ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، اور ایسی وہ ہوا تھی کہ لگاتار 6-7 دن ان پر ہوا چلتی رہی، اور وہ یہ ہے سرسرن اس ہوا کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ آواز بھی ہوتی ہے۔ آپ نے بعض اوقات سنا ہوگا بڑی تیز آواز جب ہوتی ہے نا تو ساتھ سیٹی کی آواز بھی پیدا ہوتی ہے۔ جی تو وہ اس طرح کی آواز اس کے ساتھ، اس ہوا کے ساتھ تھی کہ ان کے کان بند ہونا شروع ہو گئے۔ وہ آواز سن سن کے ان کے کان جو ہے نا وہ برداشت کرنے کی طاقت نہ رہی کانوں میں، یہ حال تھا۔ تو یہ کیا، فی ایام ناحسات، منحوس دنوں میں، لیذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم انہیں چکھائیں عذاب رسوائی کا، ذلت آمیز عذاب جو ہے وہ انہیں چکھائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ یعنی وہ پھر اتنی تیز ہوا تھی کہ اس ہوا نے ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں جو ہے نا وہ بھی ہلا کے رکھ دی، بنیادوں تک تمام عمارتیں جو ہے نا وہ ہل گئیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا عذاب اخزا، زیادہ رسوا کن ہے، وَهُمْ لَا يُبْصَرُونَ، اور ان کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، پیچھے قوم عاد کا ذکر تھا، اب سمود باقی رہے۔ سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ہدایت کی ان کی، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت کی۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، تو انہوں نے فَاسْتَحَبُّوا، پسند کیا، عَمَىٰ، اندھے پن کو، جی، علی الہدیٰ، ہدایت پر، یعنی ہدایت کو قبول نہیں کیا، اندھا رہنا، اندھیرے میں رہنا انہوں نے قبول کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ،
پس پکڑ لیا ان کو کڑک نے، عذاب یعنی عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا، ہون رسوائی والا عذاب، رسوا کر دینے والا، رسوائی والے عذاب کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون، وہ اس وجہ سے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یعنی وہ ایسی کڑک ان پر آئی کہ وہ جتنے بھی منکر تھے نا اللہ رب العزت کے، جتنے کافر تھے، وہی اس عذاب میں مبتلا ہوئے، اور انہی کے درمیان انہی کے اندر پائے جانے والے مومنین جو تھے وہ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ اللہ کا کرم ہوا، یعنی انہی میں سے انتخاب کر کے رب العزت جانتا تھا کہ ان میں سے صاحب ایمان کون ہے، مومن کون ہے، تو اللہ رب العزت نے انہی میں سے جو مومنین تھے ان تمام مومنین کو محفوظ رکھا اور کافروں کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نجات دی ایمان والوں کو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ جو ڈرنے والے تھے، ڈرتے رہتے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور دن یعنی عشر کا دن جو ہے، یعنی جس دن عشر ہوگا یا جس دن جمع کیا جائے گا، اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، الی النار، آگ کی طرف، فہم یوزعون، پس وہ تقسیم کر دیے جائیں گے، بانٹ دیے جائیں گے دو گروہوں میں، یوزعون، حتی اذا جاؤہا شہد علیہم، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس پر، یعنی جہنم یا دوزخ پر آئیں گے نا، دوزخ کے قریب آئیں گے، شاہدہ علیہم، تو گواہی دیں گے ان پر، سمعہم، ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کی کھالیں، ان کی کھالیں، یہ جسم کے اوپر جو کھال ہوتی ہے، یعنی ہماری آنکھیں بھی، کان بھی اور کھالیں بھی گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی گو کہ اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین مقرر کیے ہوئے ہیں، اور کرامن کاتبین ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ انسان تنہائی میں چلا جائے اور کئی پردوں کے اندر زمین کے نیچے گہرائیوں میں چلا جائے، جو بھی عمل کرے گا کرامن کاتبین جو ہیں وہ رجسٹر کے اوپر لکھ رہے ہیں۔ اب جب رجسٹر آگے رکھا جائے گا نا، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ انکار کر دیں، کچھ مکر جائیں، اپنے بعض اعمال کو پر وہ جو ہے نا وہ انکار کر دیں، وہ جی ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، یہ ناانصافی کی ہے کرامن کاتبین نے، یہ انہوں نے اپنی جانب سے لکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر کانوں کو، آنکھوں کو، جلد کو، یہ ہماری کھالوں کو یہ حکم فرمائے گا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ، تم تو ہر وقت اس کے ساتھ رہے ہو نا۔ اب کرامن کاتبین کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اپنی آنکھیں تو شیشے میں سے ہر کوئی بندہ دیکھتا ہے نا، کان بھی بندہ دیکھتا رہتا ہے، اپنی جلد جو ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ ٹیپ ریکارڈر ہوں گے اس دن، جی ہم جو بات کر رہے ہیں، جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، یہ تو گواہ ہے نا، ہماری جلد جو ہے یہ گواہ ہے، ہماری آنکھیں گواہ ہیں، کان گواہ ہیں۔ تو بروز قیامت یہ پھر ان کی ٹیپ جو ہے نا وہ چلا دی جائے گی، جی کان بھی بتائیں گے، آنکھیں بھی بتائیں گی، جلد بھی بتائے گی،
کھال ہماری کہ ہاں جی یہ فلاں وقت میں فلاں بند کمرے کے اندر اس نے یہ فلاں گناہ کیا تھا، تو جب اس کے اپنے ہی اعضاء اس کے خلاف ہو جائیں گے نا، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ کہیں گے لِجُلُودِهِمْ اپنی کھالوں سے، لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کیوں گواہی دی تم نے ہم پر، یعنی ہمارے خلاف تم نے گواہی کیوں دی ہے؟ یعنی تو جلد میری تھی نا، کھال تو میری تھی، یہ آنکھیں یہ تم میرے تھے نا، ساری زندگی میرے ساتھ رہے، تو تمہیں کیا ہوا کہ تم میرے خلاف گواہی دینے لگے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے کہ گویا کر دیا ہے ہمیں، انطقا گویا کر دیا، یعنی کہ بولنے کی طاقت دی ہے ہمیں اللہ نے، وہ اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے گویا کر دیا ہے ہر چیز کو، جس نے ہر چیز کو زبان دے دی ہے نا، اسی اللہ نے ہمیں بھی زبانیں دے دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمیں زبانیں مل گئی ہیں تو ہم نے تو پھر بولنا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے پیدا کیا ہے تم کو پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، اور نہیں تھے تم تستترون چھپا سکتے، ان یشہد علیکم کہ نہ گواہی دے، علیکم تم پر، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور تمہاری کھالیں، اور نہ تمہاری کھالیں، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس انسان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارے ہی اعضاء ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، بلکہ تم تو یہ گمان کرتے تھے، ان اللہ لا یعلم، کہ بے شک اللہ نہیں جانتا، کثیرن بہت سے اعمال، یعنی اللہ رب العزت بہت سے اعمال کو جانتا ہی نہیں ہے، تم یہ گمان کیا کرتے تھے زمین میں، مما تعلمون، جو تم کرتے ہو۔ اچھا، وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، اور یہ تمہارا گمان، وہ جو تم نے گمان کیا، بربکم اپنے رب کے بارے میں، ارداکم اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، فاصبحتم من الخاسرین پس تم ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے، فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ پس وہ صبر کرے یا نہ کرے، فَإِن يَصْبِرُوا یعنی اگر وہ صبر کریں یا نہ کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ پس آگ ہی ہے ٹھکانہ ان کا، فَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ اور اگر وہ چاہیں، یستعتبوا رضا چاہیں وہ، فما هم من المعتبین تو وہ نہیں ہوں گے ان میں سے، من المعتبین جو اللہ، جن پر اللہ راضی ہوا، یعنی اللہ کی رضا چاہیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے، فما هم من المعتبین ان میں سے نہیں ہوں گے جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ اور ہم نے مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے قرناء کچھ ساتھی، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ انہوں نے آراستہ کر دیا ہے ان کے لیے، ما بین ایدیہم یہ آراستہ کر کے دکھایا ہے انہیں، ان کے اگلے وما خلفہم اور ان کے پچھلے گناہوں کو،
ٹھیک ہے، یعنی بعض ان کے ساتھی ایسے ہیں کہ اگر وہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوں تو یہ رائے راست پہ آ جائے، لیکن ان ساتھیوں کی وجہ سے وہ ان کو بار بار جو ہے نا وہ تسلیاں دیتے ہیں، تھپکیاں دیتے ہیں ان کو، وہ کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے چلو، ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی کہ ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو انہوں نے آراستہ کر دیا ہے، وحق علیہم القول، اور ثابت ہو گیا ہے ان پر فرمان، یعنی قول یہ عذاب کا فرمان، فی امم، ان قوموں کی طرح قد خلت، جو ان سے پہلے گزر گئے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر گئے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔